بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین، بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، سورہ آل عمران کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیات سے پہلے اللہ رب ذوالجلال نے جنگ احد اور جنگ بدر کا مختصر سا واقعہ یا چند آیتوں میں ان دونوں معرکوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا معرکہ جو حق و باطل کا پیش آیا تھا وہ بدر تھا، معرکہ بدر۔ اور دوسرا واقعہ جو معرکہ پیش آیا تھا وہ تھا معرکہ احد۔ اس کے بعد پھر غزوات ہوئے، سرایا ہوئے اور جنگیں ہوئیں، اور آج تک اور قیامت تک یہ سب جنگیں ہوتی رہیں گی۔ یہاں ایک بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ اسلام میں غزوہ اس معرکوں کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں ہمارے آقا امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے ہوں، بنفس نفیس آپ شریک ہوں، جس جنگ میں، جس معرکے میں اس کو اسلام نے، شریعت نے اس کا نام غزوہ رکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محدثین نے غزوات کو کسی نے 17 کہا ہے، کسی نے 19 کہا ہے۔ زیادہ تر جو روایت ہے وہ 19 کی ہے کہ 19 غزوات میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین کی زندگی میں پیش آئے ہیں کہ آپ ان میں شریک ہوئے۔ باقی صحابہ کا، آپ نے کسی صحابہ کی ٹولی کو بھیجا کسی بھی چھوٹے معرکے میں یا کسی بھی کام کے لیے، اس طرح کے کام کے لیے، اس کو سریہ کہا گیا، اور سرایا بہت ہے۔ اور جہاں حق و باطل کا مسئلہ نہ ہو، جہاں حکومتی لڑائی ہوں، ملک کی لڑائیاں ہوں، یا اور دوسری چیزوں کی سلسلے میں لڑائیاں ہوں آپسی، تو اس کو جنگ کہا گیا۔ حالانکہ جنگ کا استعمال عام ہر لڑائی پر ہوتا ہے، چاہے وہ حق و باطل کی لڑائی ہو اور چاہے ملک کی لڑائی ہو، اس کو جنگ کہا گیا۔ جنگ کا استعمال غزوات پر بھی ہوا ہے، جیسے جنگ بدر کہتے ہیں، جنگ احد کہتے ہیں۔ تو اس طرح غزوہ اس کو کہیں گے کہ میرے آقا امام الانبیاء جس میں شریک ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی آیتوں میں پہلے احد کا تذکرہ کیا تھا، پھر بیچ میں بدر کا تذکرہ آیا، اور پھر احد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے احد کے معرکے میں، اس میدان میں جو آپ کے ساتھ ہوا اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، صحابہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، واقعہ پیش آیا تھا، حادثہ پیش آیا تھا، اللہ نے مختصر سی آیتوں میں ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اس طرح بیچ کی، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں آج کی ہیں، ان آیتوں میں کیا ہے؟ ان آیتوں میں سود کا تذکرہ ہے،
سود، بیاز، جس کو انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، سود کا تذکرہ کیا فوراً ایک آیتوں میں، ایک آیت میں اس کا تذکرہ ہوا، پھر مذمت اس کی ایک آیت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود، اضعافا مضاعفتا، بڑھا چڑھا کر، دوگنا سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی، اور اس آگ سے بچو، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یہ، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ یہ فوراً سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں غزووں کا تذکرہ تھا، بدر کا تذکرہ تھا، احد کا تذکرہ تھا، فوراً سود کا تذکرہ لانے کا کیا جوڑ ہے یہاں؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں ربط یہ ہے ان آیتوں میں، پچھلی آیتوں میں، کہ امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لانے کے بعد یہ واقعے پیش آئے، جنگ بدر اور جنگ احد اور جتنے غزوات ہیں، مدینے کی جو آبادی تھی وہ زیادہ تر یہودیوں کی آبادی تھی، نصارہ بھی رہتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مکے میں یہودی کوئی نہیں رہتے، ایک بھی یہودی کا گھر نہیں تھا، ہاں نصرانیوں کا گھر تھے، کچھ نصارہ رہتے تھے مکے میں اور مشرکین رہتے تھے، لیکن مدینے میں یہودیوں کی آبادی تھی، اور یہودی ساہوکار ہوا کرتے تھے، ساہوکار بنیے قسم کے۔ تو ان یہودیوں کا، یا جو مدینے میں مالدار قسم کے لوگ تھے، ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرض، غریبوں کو جو قرض دیتے تھے ان سے کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم قرض تو دے رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، لیکن ہم جب واپس لیں گے تو بڑھا کر لیں گے، اس قرض میں زیادہ لیں گے ہم۔ مثال کے طور پر 100 درہم قرض کے دیے، 50 درہم قرض کے دیے، 200 درہم قرض کے دیے، تو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ 50 درہم والے سے کہ ہم 60 درہم لیں گے، 10 زیادہ لیں گے 1 مہینے تک، اور 100 والے سے کہتے تھے کہ 120 درہم ہم لیں گے واپس، یا جو اس وقت اس زمانے کی کرنسی تھی یا جو پیسہ ان کا تھا، سونا یا چاندی، تو اس میں بڑھا چڑھا کر لیتے تھے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک شرط اور لگاتے تھے کہ دیکھو 1 مہینے کے لیے ہم یہ قرض دے رہے ہیں تو 10 درہم زیادہ لیں گے، 10 روپے زیادہ لیں گے، لیکن اگر 1 مہینے میں تم قرض واپس نہ کر پائے اور 2 مہینے ہو گئے تو 10 درہم اس پر اور بڑھ جائیں گے، 20 ہو جائیں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے کیا کہا کہ سود اس طرح بڑھتا ہے، بیاز اس طرح بڑھتا ہے، وقت گزرنے سے ان کا بیاز بڑھتا جاتا تھا، اضعاف مضاعفۃ، بڑھا چڑھا کر دوگنا کر لیا کرتی تھی، اور اگر کوئی 2 مہینے میں نہ دے پائے، 3 مہینے ہو گئے تو 10 اور بڑھ گئے، سال ہو گیا تو 100 بڑھ گئے، یعنی اگر وہ 100 درہم قرض لیا ہے تو 100 درہم اور دے گا الگ سے اس کو، کیونکہ وہ دے نہ پایا وقت پر۔ اس کو سود کہا ہے قرآن کریم نے، اس زمانے کا سود اور اس زمانے کا بیاز یا انٹرسٹ آپ کہہ لیجئے، یہ طریقہ تھا قرآن کریم نے اس ایک آیت میں اور بہت سی سورہ بقرہ کی آیتوں میں اور قرآن کریم نے مختلف موقعوں پر سود کی مذمت اور اس کی حرمت بیان کی۔ بیاز بڑھا چڑھا کر لینا، تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ظاہر ہے جو غریب تھے ان کو ضرورت پیش آتی تھی تو وہ کیا کرتے، وہ لیتے تھے،
اور پھر کوئی اس کی حرمت اس وقت زمانے میں نہیں تھی، ان کا آپس میں لین دین اس طرح ہوا کرتا تھا، لیکن غریب کے اس میں دبتا تھا، غریب کی اس کے اوپر مار پڑتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ دینا پڑتا تھا۔ اللہ رب الجلال نے قرآن کریم، قرآن مقدس کو نازل کر کے اس مسئلے کو صاف کیا، اور مکمل قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئیں اس کی حرمت کی اور حرام ہونے کی، کہ یہ طریقہ حرام ہے، خبردار کوئی آدمی اگر قرض دے یا جس طریقے سے کبھی زیادتی ہو، زیادتی سے واپس کرے گا تو وہ لینے والے کے لیے سود کہا جائے گا، یہ حرام ہے زیادتی کے ساتھ، چونکہ ذاتی پہلے طے ہوئی تھی۔ یاد رکھنا ایک بات، ایک مسئلہ اس جگہ بہت اہم ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، مسئلے سنا کرو کم سے کم، مسائل بھی زندگی کے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ یاد رکھو انسان کے، ایک مومن کی زندگی صرف جو ہے فضائل کے ساتھ نہیں، مسائل کے ساتھ بھی ہے۔ مسئلہ اگر نہ جان پائے، نہ سمجھ پائے تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ بڑی عبادت کر رہے ہو، ادھر سود چل رہا ہے، عبادت بہت لمبی چل رہی ہے اور سود کھا رہے ہیں بیٹھے، کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ عبادت بہت لمبی ہو رہی ہے اور مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے گناہ ہو رہے۔ مسائل کے ساتھ زندگی، قرآن کریم، اگر قرآن نے تو سب کچھ اتارا ہے نا، تو سب کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے بہت غور سے سنا کرو مسائل۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سود اسی کو کہیں گے جس میں پہلے سے طے ہو جائے اتنا دینا ہے۔ جیسے آج کل بینک کیا کر رہے ہیں؟ بینک وہ طے کرتے ہیں ان کا ایک کہ اتنے فیصد ہم بیاج دیں گے، اتنے پیسے پر اتنے فیصد بیاج دیں گے، پہلے سے طے، اور وہ دیتے ہیں۔ بینک میں آتا ہے جن کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں، وہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے تو اس میں ان کے فیصدی آئے گا، ان کا طے ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے جو سننے کے لائق ہے کہ ایک شخص نے، زید نے ایک شخص کو، بکر کو 50,000 روپے دیے قرض، بکر کی ضرورت تھی، زید میں آپس میں دوستی تھی، اور وہ بیچارہ اس نے اپنی 50,000 میں اپنی ضرورت پورا کی اور اس کا کام بن گیا۔ اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینہ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے جلدی دے دینا، کوئی طے نہیں ہوا، کچھ طے نہیں ہوا، اس نے دے دیا، ضرورت تھی، کہا بھائی جلدی دے دینا، ہمیں بھی ضرورت پڑتی۔ 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد وہ بکر پیسے لے کے آیا، وہی 50,000 جو دیے تھے۔ اس نے بھئی اپنے دوست سے کہا، زید سے، کہ بھئی آپ کا قرض آپ نے جو دیا تھا یہ پیسے آپ کی امانت آپ کو واپس۔ اس کے بعد اس لینے کے بعد بکر نے اس کو زید نے اس کو لے لیے، لیکن بکر اوپر سے 1,000 روپے، 2,000 روپے، 5,000 روپے الگ سے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کی اس پیسے نے میرا کام بنا دیا تھا، اور اس کام کی وجہ سے منافع ہوا ہمارے مال میں، ہمارا کام بن گیا، وہ پیسہ ہم نے 5 مہینے تک لگایا اور اس سے ہمارا منافع ہوا ہے، ہم مزید آپ کے لیے ایک تحفہ ہدیے کے طور پر یہ بھی آپ رکھ لیجیے۔ 5,000 روپے دے دیے اس نے الگ سے، کوئی طے نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں یہ سود و بیاج نہیں ہے، یہ ہدیہ ہو گیا۔ اور امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اپنی خوشی سے کچھ دے دیا کرتے تھے، بھئی ہمارا کام بن گیا، آپ کی وجہ سے آپ کو یہ ہدیہ ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے، اس پر کوئی انکار نہیں، کوئی فقیہ، کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں کہ یہ بیاج ہو گیا۔ بیاج وہی ہوگا، سود وہی ہوگا جو پہلے سے طے ہے اور جو بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے آج جتنے بینک ہیں وہ سب کرتے ہیں، یا بینک کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کرے، شرط لگا دے، اپنا قرض دے کہ بھئی ہم کو بڑھا کر چڑھا کر دینا، تو بیاج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی حرمت جب بیان کی تو جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ زنا کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ زنا کتنا بڑا گناہ زنا ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے لیے وہ لفظ نہیں آیا۔ چوری کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں چوری کی حرمت آئی لیکن وہ لفظ نہیں آیا، جیسا کہ سود کے لیے استعمال کیا گیا۔
اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے زنا ہے، چوری ہے، شراب ہے. شراب کتنا بڑا گناہ ہے، پینا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو لفظ استعمال کیا گیا سود کے لیے، شراب کے لیے اتنا سخت لفظ نہیں آیا. اب آپ سنیں کہ سود کے لیے کیا استعمال کیا گیا لفظ. قرآن کریم نے سود کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ ہے اے ایمان والو، چھوڑ دو سود، بیاج کھانا چھوڑ دو، لینا چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ان کو اگر تم سچے مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو اسی وقت جیسے ہی معلوم ہو تمہیں. اور فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اب یہ دیکھو لفظ، اگر ایسا نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. یہ لفظ شراب کے لیے نہیں آیا، یہ لفظ زنا کی حرمت کے لیے نہیں آیا، اس طرح کا لفظ اور چوری کی حرمت کے لیے نہیں آیا، حالانکہ سب حرام ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے سود کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ جنگ استعمال کیا، کہ سود کھانے والا اور سود کا کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہے. یہ ہے مسئلہ. اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے سود کی حرمت کو بیان کیا یہاں پر، کیونکہ یہودی وہ آبادی تھی، وہ زیادہ تر یہودی سود کا کاروبار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے معرکے کے بعد فوراً ان کے حالت کو بیان کیا کہ یہ تو سود کھاتے ہیں لوگ، یہ جو ہیں رسول اکرم سرور کونین سے جو لڑنے آئے ہیں مشرکین مکہ، اور اسی طرح وہ جو یہودی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کا وعدہ خلافی کر رہے ہیں، یہ بھی سب سودی رقم کھانے والے لوگ ہیں. یہ حرمت حرام کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اسلام کو جن سے مقابلہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو سود کام کرتے. اے ایمان والو، تم یہ نہ کرنا، ورنہ تم بھی کمزور ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفتاً، بڑھا چڑھا کر. اس کے بعد فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر، ہاں چونکہ بڑھتا ہے، سود بڑھتا رہتا ہے، اگر پیسہ نہیں دے پائے گا تو بڑھتا رہے گا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے سود کھانا، ایک ہوتا ہے سود کھانا اور ایک ہوتا ہے سود دینا. قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، کھاؤ مت، یہاں ذکر ہے کھاؤ مت. ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ اگر بینک میں ہے تو آپ کو ملے گا، آپ کو ملے گا. اس میں آپ کو پیسہ جب پڑا ہوا ہے بینک میں تو وہ ملے گا آپ کو، اس پہ بڑھا چڑھا کر ملے گا. یہ ہے کھانا، آپ کو ملے گا. اور ایک ہوتا ہے مجبوری پہ دینا آپ کو پڑے. آپ نے گاڑی فائننس کرائی کمپنی سے، 2 پہیہ 4 پہیہ، اب وہ آپ اگر کیش پیسہ دیں، اس کو نقد دیں تو وہ 50,000 کی ہے، اور اگر آپ قسطوں میں لیں گے تو وہ سود اور بیاج اس پہ لگائیں گے تو وہ 60,000 کی ہو جائے گی. تو آپ یہاں دے رہے ہیں، لے نہیں رہے. تو دونوں شکلیں ہیں حرام کا، دونوں حرمت کی شکلیں ہیں، کھانا بھی، لینا بھی، دینا بھی. لیکن کھانے کا ذکر زیادہ آیا ہے. بہت سی شکلیں ہم علماء نے قرآن کریم کو، احادیث شریفہ کو سامنے رکھ کے کہ بعض مسئلوں میں دینے کے سلسلے میں کہ آدمی مجبور ہو جائے کہیں تو وہ دے سکتا ہے، لیکن سود کی نیت سے نہیں، سود کی نیت سے نہیں دے گا. مجبور ہے تو وہ یہ نیت کرے گا. مثال کے طور پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ گاڑی کی ضرورت ہے اس کی ایسی، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو وہ نیت کرے گا کہ 60,000 میں ہم نے لی ہے گاڑی، بس
ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے کی، بس 60,000 میں ہم نے پورا جو اس کا پیسہ آخری قسطوں والا ہے پورا نیت کر لے کہ ہم نے یہ 60,000 میں دی۔ چونکہ وہاں دینے کا مسئلہ ہے کہ آپ کو زیادہ پڑ رہا ہے، مجبور ہیں آپ، لیکن جہاں کھانے کا مسئلہ آ جائے تو قرآن کریم نے کہا ہے خبردار، یہ سود کا پیسہ، جیسے مثال کے طور پر سیونگ اکاؤنٹ ہے آپ کے، اور آپ کا 2 لاکھ 5 لاکھ پڑا ہوا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے، آپ کا بڑھ رہا ہے، وہ اگر کسی کا 2 لاکھ 3 لاکھ پڑا ہے تو وہ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں مسلمان وہ 5 لاکھ ڈال کے ان کا 5 لاکھ روپیہ سیف ہے، باقی اس میں سے جو بیاج آ رہا ہے اس میں سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم نے کہا تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسے لوگوں کے لیے کہا تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اور پھر قرآن کریم نے بھی اس کی مذمت و حرمت کو شدید الفاظ میں بیان کیا، مذمت کیے، اور احادیث شریفوں میں بھی شدید مذمت اس کی آئی۔ بعض رسول اکرم سرور کونین نے فرمایا کہ سود جو کھاتا ہے گویا کہ وہ اس کا بدن حرام مال سے پل رہا ہے اور اس کا بدن جہنم کے لائق ہے، وہ جہنم جائے گا، سود کھانے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بالکل صریح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ بہت سی اور حدیثیں ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا کہ خبردار اب سودی کاروبار ختم ہو گیا، اور سب سے پہلے میں حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں، کیونکہ جس وقت وہ سود جائز تھا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا یہ بھی پیسہ دیتے تھے اور سودی کاروبار تھا ہی۔ آپ نے فرمایا میں اپنے چچا کا سود ختم کرتا ہوں، آج سے جو انہوں نے پیسہ دیا بس صرف پیسہ واپس لیں، زیادہ واپس نہیں لیں گے، مزید واپس نہیں لیں گے۔ تو وہاں سے حرمت، اور پھر جب حرمت اتر آئی قرآن کریم نے تو صحابہ بالکل بس ہاتھ کھینچ لیا وہیں سے، اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ ان کا قربان۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ بہت خطرناک بیماری ہے سود کی، بیاج کی۔ اب کہیں گے مولانا ایک سوال یہ آیا کہ مولانا صاحب اتنی خطرناک بیماری، اتنا خطرناک مال، سود، بیاج، انٹرسٹ، ہم بچے کیسے؟ سارے لوگوں کے تو اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ ہیں۔ میرے دوستو بچ سکتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے، پیسہ آ رہا ہے، سبسڈی کا کہیں سے آ رہا ہے یا آپ نے ڈال دیا ہے، 10,000 20,000 50,000 آپ کا پڑا ہوا ہے، اس میں بیاج آپ کا بڑھ رہا ہے، تو آپ کو 6 مہینے پر یہ سال بھر پر پہ اس کے بینک والے کے پاس جا کر اس سے کہو بھیا سال بھر میں جتنا انٹرسٹ ہمارا ہے ذرا بتا دو کتنا آیا ہے، تو وہ پوری جو ہے پورا نکال کر کے بیورا آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا سال بھر سے فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک اتنا انٹرسٹ ہے، اتنا بیاج آیا ہے، آپ وہ بیاج الگ کر کے دے دے کہیں، آپ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، آپ بچ سکتے ہیں، بچ گئے، آپ بچ گئے اور آسانی سے۔ اب اگر کہیں کہ آپ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کیا ہے مولانا صاحب تھوڑا موٹا پیسہ ہے اور اس میں مل جاتا ہے بیاج، ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، مسئلہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، ہمیں مسئلہ معلوم ہو چکا۔ اگر ہم بینک ایسی حالت میں نہ گئے اور اس سے معلومات نہ کی اور کھاتے رہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمارے بچے اولادیں کھائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نسل کا کیا ہوگا؟ سود کھا رہے ہیں اور ذریعہ ہم بنے ہوئے کھلانے کی۔ اس لیے ہر مسلمان مومن جس کا بینک سے تعلق ہے اور جہاں اس بینک میں سودی کاروبار ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے، نازک مسئلے کو، اور اپنے کمائی کو حلال کرے۔ اس کے حلال کرنے کا طریقہ میں نے جو بتایا یہی طریقہ ہے، سال 6 مہینے پہ 3 مہینے پہ اس کو الگ کرتے رہے۔ ہاں اب کہیں گے مولانا صاحب یہ تو ہم نے کر لیا، لیکن جو بیاج کا پیسہ ہم بینک سے نکالیں تو کیا کریں؟ ایک تو بینک میں آپ کو ڈالنا نہیں ہے کہ بھیا ہمارے پیسے ہم کو دے دو باقی تم بیاج لے جاؤ، نہیں، بینک والے کو بیاج آپ نہیں دیں گے بلکہ اس کو نکال لیں گے، جو بیاج کا پیسہ ہوگا اس کو نکال لیجئے، 2,000 3,000 5,000 10,000 جتنا جس کا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا ہی بیاج بنے گا۔ تو اب اس کو کہاں خرچ کیا جائے؟ اس کے علماء نے لکھا ہے
کہ اولاً تو اس میں ثواب کی نیت نہیں کریں گے، اتنا گندا پیسہ ہے وہ، خرچ کرنے والا ثواب کی نیت نہیں کرے گا، اتنا گندا پیسہ ہے۔ ہاں بلا ثواب نیت کسی غیر مسلم کو دے دے، کسی غریب غیر مسلم کو دے سکتا ہے، کسی غیر مسلم غریب غیر مسلم کو دے سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بچے ہیں تھوڑا سمجھ دیں، کسی غیر مسلم کو، غریب غیر مسلم ہے، ہندو بھائی ہے ہمارا، کوئی سکھ بھائی ہے، کوئی بھی ہے بہت غریب ہے، پریشان ہے، اس کو آپ دے دیجیے، ایک جگہ۔ دوسری جگہ کہ آپ کی جہاں راستہ کوئی ہے ٹوٹا ہوا ہے، سب لوگ اس پہ نکلتے ہیں، تو آپ اس کے بنانے میں دے دیجیے، اس کو بنوا دیجیے راستہ، اس کو راستہ بنوا دیجیے، اس سے سب لوگ نکلتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کسی مسلمان بہت غریب ہے، یعنی اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، یہ علماء کا فتویٰ ہے، آ گیا ہے فتویٰ یہ کہ کوئی بہت غریب مسلمان ہے کہ فاقے ہو رہے ہیں، بہت غریب تنگ دست ہے، کھانے کو نہیں اس کے یہاں، بیچارہ کیا کرے گا، بالکل بس فاقے ہو رہے ہیں، ایسے مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، ایسے مسلمان کو بھی دے سکتے۔ یہ پیسہ نہ مسجد میں لگ سکتا ہے، نہ کہیں مدرسے میں لگ سکتا ہے، اور نہ مسجد کی لیٹرنگ میں لگ سکتا ہے، نہ مدرسے کی لیٹرنگ میں لگ سکتا ہے، اور نہ یہ پیسہ آپ خود کھا سکتے ہیں، اتنا گندا پیسہ ہے۔ میں نے 3 شکلیں بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم کو دے دیجئے بلا ثواب، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، یا کوئی راستے میں کہیں اب لگوا دیجئے جس سے سب لوگ استعمال کرتے ہو، آپ نہیں صرف بلکہ سب لوگ استعمال کرتے، مسجد سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، مدرسے سے اس کا کوئی تعلق۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی مسلمان فاقہ کر رہا ہے، فاقے پر فاقے ہو رہے، اس کو دے دیجئے، یہ انٹرسٹ کا پیسہ۔ یہاں الزکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے کہ زکوٰۃ چونکہ ایسا مال ہے تو وہ مسلمان جو بھی غریب ہوگا وہاں سب مسلمان، وہاں غیر مسلم پہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ اگر غیر مسلم کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو صرف مسلمان کو دی جائے گی تبھی ادا ہوگی۔ ہاں مستحق ہونا چاہیے، وہ مستحق ہو اس کو دے سکتے ہیں، تو یہ انٹرسٹ کا پیسہ یہاں خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب الجلال نے بڑی سخت مذمتیں اس کی فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ آیت میں فرمایا کہ دیکھو یہ چھوڑ دو اس کو کھانا ایمان والو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم یعنی کامیابی اس کو چھوڑنے میں ہے اور ناکامی اس کو اختیار کرنے میں۔ واتقوا النار التی، اور دیکھو اللہ اس آگ سے ڈرتے رہو، ہاں اس آگ سے جس کا جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ یہ آیت کیوں لائے؟ اس لیے لائے، مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ سود مستقل جان بوجھ کر کھانے والا انہی طرح کافروں کی طرح اس کا حال ہوگا، جیسے کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ سود کھانے والا بھی جہنم میں ڈالے جائے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کو مد نظر رکھ کے بڑی اہم آیتیں ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اس لیے کہ سود اگر کھاؤ گے تو یہ اطاعت نہیں، نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کی اطاعت۔ سود چھوڑنا پڑے گا تمہیں، بیاج کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں، اس سے نفرت کرنی پڑے گی، تب چاہ کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت ثابت ہوگی، ورنہ اطاعت نہیں ہوگی۔ اب ایک بات اور ہے، یہاں اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، رسول کی اطاعت کے کیا مطلب ہے؟ یہاں دونوں آیتیں، ایسی آیتیں قرآن کریم میں بہت آئی ہیں۔ رسول کی اطاعت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ کیسے؟ بہت سی باتیں
جو قرآن کریم نے یا اللہ کی طرف سے آئیں وہ امت سمجھ نہیں سکتی تھی۔ رسول اکرم امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اس کو امت کے سامنے سمجھایا۔ یہ ہے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا، نماز قائم کرو، بس یہاں تک تو تذکرہ آیا ہے کہ ہاں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اتنا آیا، لیکن یہ نہیں آیا کہ ظہر کئی رکعت ہوں گی، عصر کئی رکعت ہوں گی، مغرب کئی رکعت ہوں گی، کہیں تذکرہ نہیں آیا، قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ فضیلت نماز کی آ گئی، نماز کی فضیلت، نماز کے فوائد سب کچھ آئے، نماز کے اوقات بھی آئے کہ ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، یہ سب آ گئے، لیکن کتنی رکعتیں ہوں گی نہیں آیا۔ امام الانبیاء سرور کونین نے اپنے عمل سے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ظہر کے وقت میں حضور کو ظہر پڑھائی 4 رکعت۔ رسول اکرم سرور کونین نے پھر امت کے سامنے 4 رکعت پڑھ دی ظہر کی۔ اب یہ آپ کے عمل سے قرآن کی اس آیت کی وضاحت ہو گئی۔ عصر کی 4 رکعت جبرائیل نے پڑھائی، دیکھو قرآن نہیں آئے، جبرائیل کا عمل اور حضور کا عمل مل کے امت کے سامنے آیا، ہاں کہ ظہر کی نماز پڑھی جائے گی لیکن 4 رکعت پڑھی جائے گی۔ کوئی 8 رکعت پڑھ لے تو ظہر اس کی نہیں ہوگی، کوئی ظہر کی فرض کہہ دے لا 2 بڑھا دیں، اور مولانا صاحب 2 بڑھا دیں گے تو مزہ آ جائے گا، 6 ہو جائیں گے، تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، 4 ہی ہوں گی۔ اسی طرح عصر، مغرب، کہے مولانا صاحب مغرب کی 3 رکعت مزہ نہیں آ رہا ہے، 1 اور بڑھا دیں تو 4 ہو جائیں، کیا کہنے، کوئی کہے اگر سوچے 4 ہو جائیں گے 1 اور بڑھا دیں تو اس کی نماز مغرب کی نہیں ہوگی جب تک 3 رکعت نماز ہونا پڑے گا۔ تو امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بہت سی شریعت کی مسائل کی جو قرآن میں آئے تھے، مجمل تھے، صاف واضح نہیں تھے، رسول اکرم سرور کونین نے اپنے عمل سے ان کو واضح کیا۔ لہذا جب عمل سے واضح کیا تو اس میں ان تمام معاملات میں کس کی اطاعت ہوئی؟ رسول کی اطاعت کریں گے آپ۔ مغرب کی 3 رکعت میں رسول کی اطاعت ہو رہی کہ میرے آقا نے 3 ہی رکعت پڑھی، فرض 4 نہیں پڑھی، تو اب یہاں اللہ کی اطاعت اصل میں کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ آپ رسول اکرم سرور کونین کے مطابق 3 رکعت مغرب پڑھ رہے ہیں تو کس کی اطاعت ہوئی؟ اصل میں اللہ کی اطاعت ہوئی، کیونکہ اللہ نے اس مغرب کا حکم دیا تھا، رسول نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہاں اتنی رکعتیں پڑھنا ہے آپ کو، تو اس لیے اللہ نے اپنے اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو شامل فرمایا قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں۔ اور یاد رکھو یہاں رسول جہاں قرآن میں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو رسول سے کون رسول مراد ہے؟ امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مراد ہیں۔ حضور بھی رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، تو کوئی مراد لے موسیٰ علیہ السلام کو کہے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، نہیں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، کیونکہ آخری رسول پیغمبر میرے آقا ہی ہیں، انہی کی اطاعت قیامت تک کی چلے گی، اب کسی کی اطاعت نہیں چلے گی۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں اس زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور دہلی چونکہ مرکز تھا علم کا، تو بڑے بڑے پادری، چونکہ انگریز تو رہتے ہی تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، شاہ عبد العزیز کا درس بڑا مشہور تھا، بہت مشہور درس تھا، کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے اور اللہ نے علم کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا تھا۔ شاہ عبد العزیز تو درس دے رہے تھے، ایک دن وہ بہت بڑا مجمع تھا شاگردوں کا، ایک پادری آیا، کیونکہ اللہ نے کئی زبانوں پر عبور عطا فرمایا تھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک پادری آیا، کہنے لگا شاہ صاحب ایک سوال ہے، تو شاہ صاحب نے کہا کیا سوال ہے بولو، اپنا پڑھانا روک دیا، اس کا سنا،
اس نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ ایک چوراہا ہے، اس چوراہے پہ دو لوگ ایک سو رہا ہے ایک جگ رہا ہے، اس چوراہے پہ دو لوگ ہیں، ایک سو رہے ہیں ایک جگ رہے۔ اب راستہ آنے والا بھٹک گیا ہے، اس کو معلوم نہیں کدھر جائیں۔ اب وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے سے کا انتظار کرے کہ جب وہ جگے اس سے پوچھے، یا جو جگ رہا ہے اس سے پوچھ لے؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا جواب، یہ تو سوال ہوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بھٹکے ہوئے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سونے والے کا انتظار کرے کہ جب وہ جگے گا تو اس سے پوچھے، راستہ جگنے والے سے نہیں پوچھے گا۔ اب یہ جواب سن کر وہ بڑا مطمئن ہو کر اور بالکل یعنی مبہوت ہو گیا، چلا گیا واپس۔ کوئی اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں، عجیب سوال عجیب جواب۔ وہ جانے کے بعد شاگرد حضرت سے پوچھتے کہ حضرت یہ سوال بھی عجیب تھا جواب بھی عجیب تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کون چوراہا، پھر دو آدمی ہیں۔ حالانکہ عقل تو یہی کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی جو بھٹکا ہوا انسان ہے وہ جاگنے والے سے پوچھے، اس سونے والے کا مطلب کیا ہے؟ جاگنے والے سے پوچھے، آگے راستہ لے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو مسئلہ یہ تھا کہ یہ آدمی جو آیا تھا یہ پادری تھا، پادری کے لباس میں نہیں تھا، یہ عیسائی پادری تھا، عیسائی عالم تھا، اور عیسائیوں کے ہاں ہمیشہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک خدا کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو اہمیت دیتے، سب کچھ ان کے نزدیک وہی ہے، شرک کرنے لگے۔ تو یہ پادری ہم سے کہہ رہا تھا، حضور کو نیچا دکھانا جاتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا یہ چاہتا تھا۔ اس نے جو سوال کیا تھا کہ جو چوراہا ایک جنت کا راستہ ہے وہاں سے جاتا ہے، چوراہے سے مراد کیا ہے؟ وہ جنت کا راستہ وہاں سے جاتا ہے۔ یہ چوراہے سے مراد اسلام ہے۔ اور جو چوراہے پہ دو آدمی ہیں، ایک سو رہا ہے، سونے والی جو شخصیت ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو جگنے والی شخصیت تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت سے پہلے ابھی آئیں گے، اور رسول اکرم امام الانبیاء وفات پا چکے، امام الانبیاء اب نہیں آئیں گے۔ اب تو قیامت کے دن میدان حشر میں انشاءاللہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اب وہ نہیں آئیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئیں گے، تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جگنے والے شخص تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اگر عقل جس کو نہ ہوتی، کوئی عالم سمجھ بوجھ نہ رکھتا اور جو سیدھا سادہ عالم ہوتا وہ کہتا کہ جاگنے والے سے پوچھو، تو کہتا بس دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سب کچھ ہمارے ہیں، ہم نے پالا جیت لیا، ہم نے بازی مار دی۔ تو یہ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے آیا تھا، اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا۔ تو میں سمجھ گیا اس کا سوال، میں نے جواب دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ زندہ ہیں لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت نہیں ہوگی ان کی، نبی تو ہوں گے لیکن نبی کی حیثیت نہیں ہوگی اترنے آنے کی، خلیفہ کی حیثیت ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بن کر آئیں گے، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور شریعت اسلام کی دعوت دیں گے، وہ اپنے دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ اس لیے انہی کا راستہ صحیح ہے جو سو رہے ہیں، یہی راستہ جو بتائیں وہی راستہ جنت جائے گا۔ اللہ اکبر! ایسے ایسے اللہ والے ہمارے اکابرین بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح جوابات دیے ہیں سوالوں کے، اور اس طرح دین کی خدمات کی، قرآن کریم کو اس طرح سمجھایا ہے اور سمجھا ہے۔ بہرحال یہ چند آیتیں جو قرآن کریم کے آج کے سود کی مذمت، بیاس کی مذمت کے سلسلے میں آئیں، اور اسی طرح بہت سی آیتیں آگے جو آیتیں آنے والی بڑی اہم ہیں، زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا ان آیتوں، اچھے لوگوں کی صفات بیان کی گئی ان آیتوں میں، جو آئندہ آیتیں آنے والی انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔
دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک، میرے آقا، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سلامتی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو بقا عطا فرما، اے اللہ ہمارے اسلام کو بقا عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل پر ہم سب کو زندہ رکھیں اور ایمان کامل ہی پر موت عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک ہمارے والدین کی اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، سب کی مغفرت فرما، کل مومنین والمؤمنات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے چھوٹوں کو یا اللہ چھوٹوں کو ادب نصیب فرما دے، یا اللہ بڑوں کو سلیقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اے میرے مالک پیارے حبیب کی پیاری سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔